السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از طارق. والدین سے درخواست ہے، التجا ہے. والدین اگر اپنے بچوں کی شادی وقت پر کر دیں تو یہ نہ صرف ان کا اپنے بچوں پر بلکہ پورے معاشرے پر احسان ہوگا. ایک ایسا معاشرہ جہاں بچے بچیاں 10 سے 15 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، وہاں بروقت شادی نہ ہونے سے بے شمار مسائل جیسے بے روا روی، نام نہاد محبت، راتوں سے صبح تک جاگ کر فون پر بات کرنا، خودکشی، گھر سے فرار ہونا، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا اور ذہنی مریض بن جانا، یہ تمام جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں یہ وقت پر نہ شادی کرنے کے ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مزید مسائل روزانہ اخبارات میں بھرے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کے لیے سوچیں، ان کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ نیک اولاد ہی آپ کا دنیا اور دنیا سے جانے کے بعد بہترین اثاثہ ہے. یعنی آپ کو قرآن، اگر آپ 10 لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھاتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اس سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہو، کیونکہ اولاد جو بھی نیک کام کرے گی وہ والدین کو جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو نیک، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، یہی سب سے بڑی بات ہے. ان کی وقت پر شادی کریں. وقت پر شادی کرنے سے گناہ ایک کبیرہ سے بچے اور بچیاں بچ جاتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی دیر سے شادیاں ہوتی ہیں اتنی دیر میں ہر سال کتنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنتے ہیں، اور کتنے بریک اپ ہوتے ہیں، اور کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنی فونوں پہ باتیں ہوتی ہیں، اور صبح سے لے کر رات تک کتنی باتیں کرتے ہیں. اور بریک اپ کے بعد آدھے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، آدھے لوگ اپنی نس کاٹ لیتے ہیں، آدھے لوگ محبت میں دھوکے میں آ کے فرار ہو جاتے ہیں گھر سے، پھر واپسی کا راستہ بھی ان کے لیے نہیں ہوتا. اور جو لوگ ان سب سے بچ جاتے ہیں، بریک اپ ہو جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، ناشکرا پن کرتے رہتے ہیں، اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، یا اللہ تو نے ہمیں اس سے نہیں ملایا، یا اللہ میں نے ایک ہی دعا مانگی تھی تو نے پوری نہیں کی. نعوذ باللہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. اگر والدین اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریں تو ان تمام مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک احسان ہوگا آپ کے بچوں پر بھی اور اپنے معاشرے پر بھی. یہ بہت بڑا احسان ہوگا، آپ اپنے بچوں پہ کریں گے اور اپنے معاشرے پہ کریں گے. کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بچے 10 سال سے 15 سال میں ہی جوان ہو جاتے ہیں، فون پہ لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں ساری ساری رات فون. دیکھیں زنا بہت قسم کا ہوتا ہے. ایک زنا کی اقسام ہے فون پہ بات کرنا، نامحرم سے بات کرنا، یہ بھی ایک زنا کی اقسام ہے کہ آپ کے کان نامحرم کو سن رہے ہیں، آپ کی زبان نامحرم سے بات کر رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بات نہیں کرتے، ٹیکسٹ تو کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی، کیونکہ ہم جب پیار محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھانے والا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہم دنیا کی ہر بات سن سکتے ہیں لیکن محبت کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتے، کیونکہ ہمیں جو چیز ہمارا دل صحیح کہتا ہے وہ ہمیں صحیح لگتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو. کیونکہ ایک وقت آئے گا جب جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچ جھوٹ بن جائے گا. آج وہ وقت آ گیا، آج وہ وقت آ گیا جب جھوٹ کو لوگوں نے سچ بنا دیا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا. کبھی آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہے؟ آپ کی والدہ کو بوائز آپ نے کبھی اپنی والدہ پہ غور کیا ہے؟ گرلس آپ نے کبھی اپنے فادر پہ غور کیا ہے؟ اگر غور کریں تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ کوئی کینڈل لائٹ ڈنر نہیں ہے ان میں. گھومنا پھرنا ونس ان اے بلو مون، کبھی سال میں ایک دفعہ
اکثر کبھی لڑ بھی لیتے ہیں، کبھی ہنس بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی باہر بھی چلے جاتے ہیں ونس ان اے بلو مون، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو آپ کے ذہن میں تصویر بنی ہوئی ہے جو محبت کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں اس بات پہ، یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟ یہ تصویر کس نے بنائی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ محبت ایسی ہوتی ہے؟ یہ ڈرامے فلموں نے بنائی ہے۔ میں بھی جب آج سے 5 سال پہلے میں بھی ان باتوں کو حقیقت مانتا تھا، سوچتا تھا پیار تو وہ ہے جو گھومنا، پیار تو وہ ہے باہر جا کے آئس کریم کھانا، پیار تو وہ ہے جو باہر جا کے بریانی کھانا، پیار تو وہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے سی ویو میں گھومنا، ہاں پیار تو وہ ہے جو لانگ ڈرائیو پہ جانا۔ یہ تمام ہمیں کہاں سے آئیڈیاز آئے ہیں، کہاں سے یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ تمام باتیں ہم نے فلموں سے، ڈراموں سے سیکھی، لیکن کبھی والدین پہ غور کیا ہے؟ آپ کے والدین سب سے زیادہ آپ کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن ان میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر محبت ان میں نہیں ہے کیا؟ یا وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی ہر خواہش پوری نہیں کرتے؟ ہمیں جو محبت کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہے۔ حقیقت محبت تو وہ ہے جو دکھاوا نہیں ہے، جو پردے میں ہے، جو حیا میں ہے۔ اگر آپ میں حیا ہے تو آپ کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور محبت کا صحیح لفظ میں آپ کو بتا دوں، مجھے مذہبوں کا نہیں پتہ، لیکن اسلام میں محبت کا لفظ میاں بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، اور کوئی محبت نہیں ہے۔ ماں باپ اور بیوی، میاں بیوی کی جو آپس میں محبت ہوتی ہے وہ محبت، نکاح جب تک نہیں ہوا صرف منگنی ہوئی وہ بھی محبت نہیں ہے، وہ بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو ایسی تمام خرافات سے بچیں، اپنی حیا کو ختم نہ کریں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی معصومیت کہاں ختم ہو گئی؟ آپ ایک زمانہ تھا آپ معصوم ہوا کرتے تھے، لڑکے لڑکی سب، آپ جو دعا مانگتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی، آپ کے چہرے پہ ایک نور تھا جو اس بات کی گواہی تھی کہ آپ معصوم ہو، اور آپ ہر کسی کو اچھے لگتے تھے، بے شک آپ کالے تھے یا گورے تھے، لیکن آپ کی اندرونی خوبصورت تھی جو سب آپ کے قریب آتے تھے۔ وہ معصومیت، وہ حیا کہاں گئی؟ وہ ہم نے گناہوں میں ختم کر دی۔ جس وقت ہم نے پہلا گناہ کیا، ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا گیا اور ہمارے چہرے سے ایک نور کی روشنی ختم کر دی گئی۔ وہ دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ جتنی خوبصورتی اور معصومیت آپ کے چہرے میں تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ ہم آج کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی سوچا ہے دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں سوچیں؟ وقت تھوڑی نکالیں گے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں موبائل سے، ہمیں فرصت ہی نہیں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں۔ صبح اٹھے تو صبح میسج، شام آئے تو شام میسج، صبح آئے تو صبح کال، رات ہے تو رات کا کہاں ہو، کھانا تم نے کیا کھایا، میں نے کیا کھایا، اور سب کچھ پوری دنیا بھر کی باتیں جب ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس کے بعد گندی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اتنا فری کر دو، پورا دن پوری رات ہر بات کر لی، جب ساری باتیں ختم ہو گئیں تو کون سی باتیں شروع ہوئی پتہ ہے؟ جو میاں بیوی، جو 10 پردوں میں میاں بیوی بھی نہیں کرتے، وہ آج کی 15 اور 16 سال کے بچے کرتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ جو بہت مشکل سے معاف ہوتا ہے۔ معاف کرنے والی ذات تو چٹکیوں میں معاف کر دے گی، لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ہم تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔
جب گناہ پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے تو ہم معافی کیسے مانگیں گے؟ آپ اپنی حیا کو بالکل ختم کر چکے ہیں، اپنی معصومیت کو بالکل ختم کر چکے ہیں۔ عزت رہ گئی ہے، اسے رہنے دیں، ماں باپ کی عزت نہ اچھالیں۔ آپ اکیلے بدنام نہیں ہوتے، آپ اکیلے، آپ کو برا نہیں کہا جاتا، آپ کے والدین کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی پرورش کن ماں باپ نے کی؟ ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ درد ماں کو ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کو۔ ماں سوچتی میں نے ایسے بچے کو جنم ہی کیوں دیا، میں نے ایسے بچے کو پیدا ہی کیوں کیا جو نافرمان تھا، ایک ہوس کے چکر میں، نفس کی غلامی کے چکر میں، زنا کے چکر میں ہمیں بدنام کر گیا۔ زنا نے اتنا اور ہوس نے اتنا اندھا کر دیا کہ کچھ اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں۔ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو ہر وہ چیز اچھی لگے گی جو آپ کا محبوب کہتا ہے، اور ہر وہ چیز بری لگے گی جو آپ کے محبوب کے خلاف بولی جائے گی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے جو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور سمجھتے سمجھتے زندگی برباد ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کچھ باقی بھی رہا ہے یا نہیں۔ ایمان تو وہ آپ کا ختم کرتا ہی کرتا ہے، ماں باپ سے آپ کو دور کرتا ہی کرتا ہے، لیکن آخری کڑی کہ وہ آپ کو واپس لوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ شیطان کا حربہ ہی یہی ہے، آپ کو اتنا بزی رکھے، اتنا بزی رکھے کہ نہ آپ کو نماز یاد رہے، نہ قرآن یاد رہے، نہ ماں باپ یاد رہے، نہ دنیا کی کوئی چیز یاد رہے، بس یاد رہے تو اپنا محبوب یاد رہے اور کچھ نہ یاد رہے۔ کڑوی باتیں بڑی حقیقت ہوتی ہیں، بہت بہت لگتی ہیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر بنائیں، یہ آپ کا اثاثہ ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سب سے زیادہ کوئی آپ کو نیکیاں پہنچا سکتا ہے، کوئی آپ کو جنت میں جگہ دلوا سکتا ہے تو وہ آپ کی اولاد ہے۔ اور بچوں، اگر آپ لوگ اولاد ہو تو اپنے والدین کے لیے کچھ ایسا کر جاؤ کہ جو دنیا نہ کر سکی ہو۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اپنے مستقبل کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اچھے سوچ ذہن میں لانے کے لیے دعا کریں۔ اللہ جنت میں جگہ ہمیں، آپ کو، ہمارے والدین کو دے۔ دعا کریں زیادہ سے زیادہ، ہمیں نیک بنائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے والدین کو نیک بنائے اور جنت میں جگہ دے، ہمارے عقیدے صحیح کرے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔